اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث پر عمل کرو اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ بن جاؤ۔ چند حدیث پیش کر رہے ہیں، امید فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اس سے یہ حکم دیا کہ اس سے حاکم بحرین کے پاس لے جائیں۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسرا یعنی شاہی ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا، یعنی راوی کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابن مصیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعہ کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صحیح بخاری 64۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ پرندہ تھا۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صحیح بخاری 65۔ ایک مرتبہ رسول خدا مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو۔ ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اس سے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اس سے بھی بخش دیا، اور تیسری شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ صحیح بخاری 66۔ وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہاری مال اور تمہاری آبرو
تمہارے درمیان اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ اور جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔